اب وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر جو پہلے دستخط میں دیکھ رہا ہوں وہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کے بھی ہیں، اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے. ہم نے مان لیا کہ شاید خاقان عباسی صاحب وہ کوئی کندک ہوگی، کچھ ظاہر ہے وہ ان کے شاید وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی لگتی پھپتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن احسن اقبال صاحب تو اس کے اوپر سٹینڈ لے سکتے تھے نا کہ جناب اعلیٰ یہ حقیقت کے برخلاف سارا کام کر رہے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس اسٹیبلشمنٹ کا رویہ وہ رویہ نہیں تھا جو آج کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے ٹورڈز گورنمنٹ. آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کانسٹیٹیوشنل اس کا رول تھا، جو اس کا دائرہ اختیار تھا، اس دائرہ اختیار کی جو پٹی تھی نا اس کو زیادہ انہوں نے چوڑا کر دیا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دائرہ اختیار سے باہر نکلے تھے، لیکن وہ دائرہ اختیار کی جو پٹی تھی اس پٹی کو انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا تھا. تو یہ بیسکلی بنیادی فرق ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ میں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں. تو آپ یہ جو رپورٹ آئی ہے آپ اس کو رد کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی رپورٹ آ سکتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رپورٹ آ نہیں سکتی. مطلب حقائق کے برخلاف کیا نظر آ رہا ہے؟ حقائق کے برخلاف میں کہہ رہا ہوں کہ جب لیگل کور دے دیا آپ کی اپنی پرائم منسٹر نے، جو چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت ملک کا، تو اس کے علاوہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دوسرا میں ایک بات وہ کرنا چاہ رہا تھا، میں وہ طاہر عالم صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو بانی چیئرمین تھے 2014 کے جب وہ دھرنے کر رہے تھے تو وہ طاہر عالم سن لو، تم ظلم کر رہے ہو، تم غلامی کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو. تو دیکھیں طاہر عالم صاحب نے تو اتنی اچھی رپورٹ دی ہے. یہ وہی طاہر عالم صاحب ہے جن کے اوپر بہت زیادہ الزامات عائد کیے تھے. یعنی صبح اٹھتے بانی چیئرمین الزامات عائد کرتے تھے اور رات تک تو وہ ان کے ساتھ جو ہے ظاہر یکجہتی کر رہے تھے فیض آباد دھرنا والوں کے ساتھ. وہ تو کہتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. رپورٹ یہ تو نہیں کہتی کہ ان لوگوں نے ٹھیک کیا تھا. یہ رپورٹ ان لوگوں نے رپورٹ کب کہا کہ وہ جو اچھا چودھری غلام حسن صاحب، یہ محترم جو حسن ایوب صاحب بات کریں، آپ کو کچھ سمجھ آئی تو مجھے بھی سمجھا دیں. مجھے سمجھ، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک تھے، وہ بھی ٹھیک تھے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ نہیں، ایک اور بھی بیانیہ ان کا میں ذرا چاہتا ہوں، ذرا آج میرا بھی موڈ ہو رہا ہے. نہیں بولیں بسم اللہ. ان کی تو میں یہ اب ایک بیانیہ ہے، یہ کئی دفعہ یہ بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی، وہ عمران خان یہ کرنا تھا، اس کے بعد فیض حمید کو بنا دینا تھا، اس نے 15 سال کرنا تھا. بھائی بات سنو، میں غلام حسین ولد مرحوم محمد طفیل حلفیہ کہتا ہوں، جب یہ عدم اعتماد ہو رہا تھا تو میں نے جنرل فیض حمید، لیفٹنٹ جنرل فیض حمید، سابق ریٹائرڈ جو ہے ابھی، وہ کور کمانڈر پشاور تھے، ان سے میری براہ راست بات ہوئی. بات کیا ہوئی میں اس پر نہیں جاتا. انہوں نے کہا چودھری صاحب الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہونے دیں. یہ پتہ نہیں کس قسم کی کہانیاں گاڑ کے سازشی عناصر ملک کو اور اداروں کو تباہ کرنے کے لگے رہتے ہیں. یہ ان سے میری براہ راست بات ہوئی، جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بنانا تھا، اس کو یہ کرنا تھا. وہ پہلا بندہ جس نے مجھے کہا کہ لیٹ دیر بی الیکشن. اب یہ عدم اعتماد ہو کیا جو مرضی ہوتا ہے، الیکشن ہوں گے، الیکشن بھی نہ کرا سکے تو اس طرح نہ کریں. یہ ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگ. اور آپ اداروں نے آج کمیشن کے بعد ان لوگوں کو یہ جو اپنا، اور ابھی تو ان کے جو آپ کے یاد قائد ہے جو ایک وہ بیانیہ پھیلاتے پھر رہے ہیں، خاور گومن صاحب آپ کے پاس اتنی بڑی اطلاعات ہے، آپ لوگوں سے کیوں نہیں شیئر کرتے؟ وہ کرتے ہیں. نہیں، میرے پاس بھی ایک اطلاع ہے. وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے نا انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کی لیاقت کی وجہ سے وہ ووٹ جتنی ووٹیں ان کو جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ لیاقت صاحب کی لیاقت کی وجہ سے ان کو مل جاتی تھی. جنرل فیض حمید کی لیاقت چھوڑو کسی اور طرح جو میں نے جو بیان دیا نا، تو یہ تو ہسٹری ہے ان کے اپنا کنفیشن ہے، ان کا اپنا کنفیشن ہے، وہ سنتے رہے. ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے محترم غلام حسین صاحب سے کہ جب عدم اعتماد آ رہی تھی تو جنرل فیض حمید کو کیسے پتا تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں؟ بات سنے، وہ چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے، یہ آپ 25 مئی کے بعد کی بات کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، وہ بات ماننے والی ہے. 25 مئی کے بعد یہ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، بورڈ آف نو کانفیڈنس کے وقت کی بات کر رہے ہیں چوہدری صاحب. اچھا واپس آتے ہیں، عدم اعتماد کے وقت انتخابات کی بات کیسے پتا تھی؟ واپس آتے ہیں دھرنا کمیشن کی طرف. ناظرین میں نے نہیں کیے تھے دھرنا، چوہدری صاحب واپس آتے ہیں دھرنا کمیشن انکوائری رپورٹ کی طرف. والی بات کر رہا ہوں، انکوائری رپورٹ کی طرف ناظرین آتے ہیں. ناظرین آپ کو پتا اس کے اوپر بھی وہ کمیشن سیکھ کر رہے ہیں. نقوی صاحب وہ سائفر والا معاملہ بھی چل رہا ہے کورٹ کے اندر ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، تو وہ آپ کو پتا ایک ڈیفرنٹ اس کے اوپر بیان ہے. وہ تو اپنی ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں نا کہ یہ سارا ایشو تھا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا.
ناظرین، دھرنا کمیشن انکوائری رپورٹ جو آئی ہے اس کے جو چیدہ مندرجات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دستیاب ریکارڈ اور شواہد کے مطابق 2017 کے فیض آباد دھرنے کی بڑی وجہ اس وقت کی پنجاب حکومت کی بزدلی تھی، جس نے اپنے ووٹ بینک متاثر ہونے کے خوف سے بغیر کسی رکاوٹ کے مظاہرین کو اسلام آباد جانے دیا اور عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس طرح پنجاب حکومت فرائض سے غفلت اور مس کنڈکٹ کی مرتکب ہوئی، لہٰذا ان کا محاسبہ کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ 2017 میں پنجاب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور اس وقت وفاقی حکومت یعنی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی چاہتے تھے کہ معاملہ پنجاب تک ہی محدود رہے، لیکن پنجاب حکومت یعنی شہباز شریف نے اصرار کیا کہ دھرنے کے شرکاء کو اسلام آباد آنے دیا جائے اور ریاست کے کسی فرد یا ادارے نے دھرنے کی سہولت کاری نہیں کی۔ آئی ایس آئی کا کردار فریقوں میں ثالثی تک محدود تھا۔ 22 نومبر 2017 کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنی زیر صدارت اجلاس میں اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید کو واضح حکم دیا کہ آپ جو ہے ٹی ایل پی سے مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کے انکوائری کمیشن کو بیان اور منٹس آف دا میٹنگ سے بھی اسی امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست کا کوئی فرد یا ادارہ دھرنے کی سہولت کاری میں ملوث نہیں تھا، جبکہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال، وزیر قانون زاہد حامد اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، آئی بی کے چیف جو تھے آفتاب سلطان نے بھی مارچ اور دھرنا منظم کرنے میں ایجنسیوں کے اقدام کی واضح طور پر تردید کی ہے۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا سارے کا سارا معاملہ۔ اصل معاملہ اب جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جو بیانیہ بنایا گیا جناب اعلیٰ دھرنا ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، نون لیگ کے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے سازش، اداروں نے سازش کی اور سارا کچھ، لیکن اصل وجہ کیا بنی اس دھرنے کی، وہ غلطی کہاں پہ ہوئی، نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمان نے کیا کی، وہ یہ جو کمیشن ہے وہ بتاتا ہے جناب اعلیٰ اپنے پہلے پیراگراف کے اندر کہ کون غلط تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا یہ تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔